اسلام کو اکھاڑ پھینکنے کی اور مسلمانوں کے خلاف ہتھ کنڈے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ایسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں, ایسے فتنے لائے جا رہے ہیں جو ایمان سوز ہے, جو اسلام سوز ہے, جو اسلام کے مخالف ہے. ایسے ایسے ایکٹس لائے جا رہے ہیں, ایسے ایسے قانون پاس کیے جا رہے ہیں جو شریعت کے متصادم ہے, جو شریعت کے ٹکراؤ میں آ رہے ہیں. اور آج مسلمان نہایت ایسے آزمائشی دور کے اندر وہ حیران ہے کہ کون سی راہ اختیار کرے اور کون سی راہ اور وے پر وہ چلے کہ جہاں پر ہر مسلمان کو تکلیف دے دینے والی ایسے پلاننگ کی جا رہی ہے, ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں جیسے کہ کسی نے کہا تھا. لیکن ان تمام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایسے دور میں ایمان کو بچانا, ایسے دور میں جبکہ ہر اعدائے اسلام اور فتنہ پرور ہتھ کنڈے کرنے والے جب اسلام پر جلغار کر رہے ہو اور مسلمانوں کی زندگی اجرن ہو چکی ہو, ایسے حالت میں مسلمانوں کا ایمان کو بچانا, اسلام کو بچانا اس طرح ہے جیسے کہ جلتے ہوئے آگ کے شعلوں کو اپنے ہاتھ پر رکھنا. کہ ایک آدمی جب جلتے ہوئے شعلوں کو, انواروں کو اپنے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے ہاتھ پر نہیں رکھتا بلکہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر اور دوسرے ہاتھ سے پہلے ہاتھ پر اور پہلے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر پھینکتا ہے, اس طرح اسلام اور مسلمانوں کا حالت یہ ہو جائے گی. لیکن مسلمان ان حالات سے کبھی ڈرتا نہیں ہے. یہ حالات ہمیں ٹکا دینے والے ہیں, یہ حالات ہمیں ہوشیار کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں عزیمت والی راہ اختیار کرو, اے مسلمانوں استقامت والی راہ اختیار کرو, اے مسلمانوں استقلال والی راہ اختیار کرو, اے مسلمانوں صبر و تحمل والی راہ اختیار کرو. تمہیں کوئی فتنہ پرور اپنے فتنے میں نہ ڈالے. اگر تمہیں کوئی اعدائے اسلام دشمن عناصر طاقتیں تمہارے ایمان پر حملہ آور ہو تو تم پوری طاقت کے ساتھ ایمانی غیرت اور حمیت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم حالات پر ماتم کنا ہے, ہم حالات کا شکوہ کر رہے ہیں, حالات پر ہم نالا ہے. حالات پر نالا نہ ہونا, اس سے پرخطر حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے ہیں. کیا تم سورہ احزاب کو نہیں پڑھتے جس کی سورت لکھی گئی؟ احزاب خندق کو کہا جاتا ہے جو 21ویں اور 22ویں پارے کے اندر ہے. کیا تم نے وہ سورت کو نہیں پڑھا؟ کہاں سے ہم پڑھتے؟ ہم دیکھتے غزوہ خندق کو کس طرح حالات آئے تھے اور مسلمانوں کی جیسے ایسے پس سے اٹھ چکے تھے, حالات بدل چکے تھے. مسلمان یہ کہہ رہے تھے متی نصر اللہ, اب مدد اللہ کی مدد کب آئے گی. اس سے زیادہ خطرناک حالات تو ابھی ہمارے ملک پر نہیں آئے کہ خارجی فتنے بھی ہیں اور داخلی فتنے بھی ہیں. لوگوں نے بدہدیہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے عہد و پیمان لیا تھا کہ اگر کوئی طاقت آتی ہے تو آپ ہماری مدد کریں گے. لیکن جب دیکھا کہ باہر سے فتنے آ رہے ہیں, مکہ مکرمہ کے کفار مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف جتھے کے جتھے جمع کر لیے, پارٹیاں بنا لی اور لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف کر دیا. اور جب اللہ کے رسول کو خبر ہوئی تو اللہ کے رسول نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. ہماری طاقت, ہماری کمیونٹی, ہماری تعداد اتنی نہیں ہے کہ ان ہزاروں اور لاکھوں سے مقابلہ کرے. کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مشورہ دیا تھا, جو اوپینین دی تھی, وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول میں فارس کا رہنے والا ہوں. ایسی طاقتیں جو ہم پر سر چڑھ کر بولنے لگے, ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے شہروں کے درمیان سرحدوں پر خندقیں کھود دیتے ہیں. اللہ کے رسول کو یہ اوپینین بڑا پسند آیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ کھودا جائے. جب یہ ہوا تو وہاں پر بھی مدینے کے اندر ایک قبیلہ جو یہودیوں کا تھا اس نے بدہدی کہہ دی. یعنی باہر سے بھی حالات آئے ہیں اور اندر سے بھی حالات آئے ہیں. میں سمجھتا یہ حالات ابھی ہمارے ملک پر نہیں ہے. ہمیں ایسے حالات میں صبر و استقامت والی راہ اختیار کرنی چاہیے, ہمت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے. حالات تو آئیں گے, حالات پر ماتم کنا مت ہوئیے گا, نالا اور شکوہ نہ ہوئیے گا. یہ حالات وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, حالات تو کبھی ایسے ہوتے کبھی ایسے ہوتے, دن ایک جیسے نہیں رہتے. لیکن ہماری بھی تو کمزوری ہے. ہم کتنے اسلام پر پابند ہیں,
ہم کتنے ایمان پر پابند ہیں, ہم کتنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں, ہماری اسلامی ہماری اطوار ہمارے تشخصات کتنے اسلام پر, ہمارا بھی تو ہمارا کلچر کیا ہے, ہمارے تشخصات کیا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, وہ بدر میں جو مدد آئی تھی اور جو خندق میں مددیں آئی تھی وہ کیوں نہیں آتی. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں بدروں سے, گردوں سے قطار اندر قطار ہوتی, وہ بدر کی فضائے کو پیدا کرے, وہ خندق کی فضائے کو پیدا کہ جس کو کہ نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے, چپ وراثت سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم, ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. ہمیں وہ حالات کا سامنے رکھنا چاہیے, اسلامی تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے. اور وہ قوم جو اپنی تاریخ کو بھول جاتی وہ کبھی بھی اپنا مستقبل طے نہیں کر پاتی. ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے, صحابہ کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے, اور ہمیشہ وہ ہمت والی بات اختیار کرنی چاہیے, بزدلانوں میں سے نہیں لینا چاہیے. ہم وہ نہیں ہے جو حالات سے ڈر جائے, اور مطلب کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ جس اللہ نے ہمیں مسلم بنایا ہے, جس کو اسلام کے گھر اسلامی گھر میں پیدا کیا, مسلمانی گھر میں پیدا کیا, کبھی وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ظلم زیادہ دیر تک پنپتا نہیں ہے, ظلم زیادہ دیر پنپتا نہیں ہے, ظلم کی ٹہنی پھلتی نہیں, کاغذ کی ناؤ زیادہ دیر چلتی ہے, وہ ڈوبتی ہے. آج اگر مسلم کے مسلمانوں کو دشمنان آدائے اسلام اگر ہتھکنڈے کر رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو اس کی جڑوں کو اکھاڑنا چاہتے ہیں, تو انہیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے, یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان وہ نہیں ہے جو حالات سے ڈر جائے, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے پوری منظر سے, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے پوری منظر سے. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم. ہم وہ چاہتے ہیں, ہم وہ مسلمان ہیں, ہم وہ جیالے ہیں جو تاریخ ابن زیاد کے ماننے والے, محمد بن قاسم کے ماننے والے, محمد رسول اللہ کے سرداری ہیں. ہم حالات کے سامنے کبھی اپنے گھٹنے نہیں دیکھیں گے. ہم 100 سال پہلے کے حالات آئے ہیں. مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں کر رکھا گیا, حالات کے قبض و نقل اندر نہیں گرتا, ڈوبے کا ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا, گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں یہ دریا, لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. ہم حالات سے کبھی نہیں ڈریں گے, ہم حالات کا مطلب جواب دیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو صحیح طریقے پر ہو, ہماری مساجد کا آواز ہو, ہماری فجر کی نماز کا آواز ہو, ہماری ظہر کی نماز کا آواز ہو. ہم بڑے زور کو شوق سے کہتے ہیں کہ ہم سر کٹا دیں گے. مسلمانوں سر جھکانے کی ضرورت فرصت نہیں, سر کٹانے کی بہت دور کی بات ہے. کاش ہم سر جھکاتے, اللہ کے سامنے دیا وزاری کرتے, الہ وزاری کرتے, اللہ سے مانگتے, اللہ کے سامنے گڑگڑاتے, تہجد و مونگتے, اللہ سے مانگتے. اللہ حالات ایسے آئے ہیں, اللہ حالات کا دینے والا آپ ہے, اللہ کا ہٹانے والے بھی آپ ہے, مصیبت دینے والے آپ ہیں, مصیبت ہٹانے والے آپ ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں فلسطین کے حالات بھی, انڈیا کے حالات بھی, اور تمام مسلم ممالک کے حالات بھی اللہ آپ کی نظر سے باقی نہیں ہے. مولا یہ حالات کو بدل دیجیے, بدل دیجیے. تم یا زمین پر کہوں گے مسلمانوں, خدا کی قسم آسمان عرش رحمت مل جائے گا آپ کی دعاؤں سے. کوئی ہو تو صحیح, کوئی مانگنے والا تو ہو. ہم مانگنے والے نہیں, ہم مانگنے والے نہیں, ہم مانگنے والے نہیں. دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.